یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ دن مجھے یاد آتے ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ میری ایک سہیلی تھی، اس کا نام حریم تھا۔ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ کافی غریب تھے اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ یہ 3 بہنیں تھیں۔ ان کا باپ باہر جا کر محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالا کرتا تھا اور ان کا باپ یہ سوچتا رہتا تھا کہ اگر میرا ایک بیٹا ہوتا تو کام بٹانے میں کافی مدد مل جاتی، جس سے گھر کا گزارا اچھا ہو پاتا۔ تو ان کی بیٹیاں کہنے لگتیں کہ ابو جان، ہم آپ کا سہارا بنیں گے اور آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا باپ کبھی کبھی اپنی بیوی سے جھگڑا کرنے لگتا کہ میں دوسری شادی کر ہی لیتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے، کیا پتہ وہاں سے مجھے بیٹا ہو جاتا۔ میاں بیوی کی کافی نوک جھوک ہو جایا کرتی تھی۔ بیوی اس سے کہنے لگتی تھی، تم ہمارا پیٹ مشکل سے پال رہے ہو تو تم جیسے غریب شخص کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ اس دوران حریم اور میں سکول میں پڑھتے تھے، تو حریم سکول میں آ کر پریشان رہتی تھی اور مجھ سے کہا کرتی تھی کہ دعا کرو کہ ہمارا بھائی ہو جائے، ورنہ امی ابو کی ایسی لڑائی چلتی رہے گی جس سے ہمارے گھر کا سکون غائب رہے گا۔ تو میں اسے دلاسا دینے لگتی کہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ یہ کہتی کہ امیر لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر ہمارے جیسوں کو کافی فرق پڑتا ہے، کیونکہ بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتا ہے۔ حریم ویسے بھی ذہین تھی۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی تو مجھے لگتا کہ کوئی فلاسفر بول رہا ہے۔ ایک تو وہ تعلیم بڑی مشکل سے حاصل کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ماموں پڑھا لکھا تھا، تو اس نے اس کے ماں باپ کو زور دے کر اجازت دلوا رکھی تھی، ورنہ ان کے خاندان میں لڑکیاں کم پڑتی تھیں۔ حریم کی ایک ہی یونیفارم تھی، وہ گھر جا کر اس کو دھو دیا کرتی اور صبح اس کو پہن کر سکول آ جایا کرتی۔ اس کے پاس کاپی پنسلیں خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ تعلیم میں سب سے آگے تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ جتنی یہ ذہین تھی اتنی ہی اعتماد والی تھی۔ اب ہم میٹرک میں تھے، اس نے کافی محنت کی۔ جب رزلٹ آیا تو اس نے ٹاپ کیا ہوا تھا اور اب اس کو آگے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ سب لوگ اس کے ماں باپ کو مبارکبادیں دینے کے لیے گھر آتے رہے اور اس کے باپ کو کہتے کہ اب بیٹی کو آگے لازمی پڑھانا، آپ کی بیٹی کافی ترقی کرے گی کیونکہ یہ ذہین ہے۔ کافی لوگوں کے کہنے پر میرا باپ مجھے کالج بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ہمارے گھر کے پاس ایک ہی کالج تھا جس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھا کرتے تھے، تو میں اور حریم کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے اور اکٹھے ایک ہی کلاس میں پڑھنے لگے۔ ہمارے کالج کے اندر فیروز نامی لڑکا پڑھتا تھا، وہ کافی امیر تھا۔ اس کا باپ ایک کاروباری تاجر تھا، اس کے پاس پیسہ بے بہا تھا۔ وہ پڑھائی میں سب سے پیچھے رہتا تھا اور نکمے دوستوں کے ساتھ کالج کے اندر گروپ بنا رکھا تھا۔ وہ سب سارا دن کالج کے اندر آوارہ گردی کرتے اور اپنی دھونس جماتے۔ فیروز ان سب لڑکوں کے اوپر پیسے پانی کی طرح بہایا کرتا تھا اور ان لڑکوں کے اخراجات بھی یہی اٹھائے ہوئے تھا۔ اب کالج کے پروفیسر بھی اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ اس کا باپ اس شہر کا جانا مانا تاجر تھا اور وہ کالج کے اندر فنڈ وغیرہ بھی دیا کرتا تھا۔ فیروز خود برا نہیں تھا، کیونکہ اس کا باپ تھا وہ اپنی رنگینیوں میں گم تھا اور وہ بیٹے کے اوپر توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ فیروز کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی، تو اس لیے اس کا باپ بیٹے کے اوپر کم توجہ دیا کرتا تھا۔ کالج کے اندر فیروز سے ہر بندہ دوستی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی دولت کے بھوکے تھے۔ جب چھٹی ہوتی تھی تو فیروز اپنے دوستوں کو گھر لے جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ موج مستی کیا کرتے تھے۔ کالج کے اندر فیروز کی پوزیشن کم سے کم ہوتی جا رہی تھی اور یہ کمزور لڑکوں میں شمار ہو رہا تھا۔ اس کے دوست نہ تو خود پڑھتے تھے اور نہ ہی اس کو پڑھنے دیتے تھے۔ یہ ایک دن کالج کے اندر میچ کھیل رہے تھے، تو اس دوران کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ وہاں سے پروفیسر گزر رہے تھے، تو پروفیسر نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم ہے، چلو سیدھا کلاس میں۔ تو یہ کلاس میں آ گئے۔ پروفیسر نے لیکچر دینا سٹارٹ کر دیا، تو اس دوران پروفیسر نے پوری کلاس سے ایک سوال پوچھا اور کہا جس کو اس کا جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مگر فیروز اور اس کے دوستوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو پروفیسر نے فیروز سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اٹھ کر مجھے اس سوال کا جواب بتاؤ۔ تو فیروز ادھر ادھر منہ مارنے لگا۔ تو اسی دوران پروفیسر نے حریم سے کہا کہ سوال کا جواب بتاؤ۔ حریم کلاس کی ٹاپر تھی اور اس نے اسی دوران سوال کا جواب بتا دیا۔ تو پھر پروفیسر فیروز سے کہنے لگا کہ حریم سے کچھ سیکھو، وہ لڑکی ہو کر چٹکیوں میں سوال کا جواب بتا دیتی ہے اور تم ہو کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور کھیلوں میں خود کو برباد کر رہے ہو۔
تعلیم کی طرف توجہ دو اور اچھے نمبر لے کر آؤ۔ اگر کل کو آپ لوگ تیاری نہیں کر کے آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو کلاس سے نکال دوں گا۔ اور پروفیسر نے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگوں کا ایسے ہی رویہ رہا تو میں آپ کو فیل کر دوں گا۔ تو اسی دوران کلاس ختم ہو گئی۔ تو پھر فیروز سیدھا حریم کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم اس کلاس کی ٹاپر ہو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ جو پچھلی کلاس میں لیکچر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور تم مجھے اپنے نوٹ دے دو تو میں کل کو تمہیں کاپی کر کے لٹا دوں گا۔ تو اس دن سے ان دونوں کی ملاقاتیں روزانہ ہونے لگی۔ فیروز کو جو بھی سوال نہیں آتا تھا تو وہ حریم کی مدد لے لیا کرتا تھا، اور وہ باہر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں دونوں کتابوں میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح فیروز کی تعلیمات اچھی ہونے لگی۔ اسی دوران فیروز اور حریم کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی۔ فیروز حریم کو باہر بازار میں لے جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر اس کو گفٹ دلایا کرتا، لیکن حریم یہ گفٹ وغیرہ لینے سے انکار کر دیا کرتی تھی۔ لیکن فیروز اس کو زبردستی دے دیا کرتا تو پھر یہ انکار نہ کر پاتی۔ اب ان کی دوستی کا علم سارے کالج کو معلوم ہو چکا تھا۔ اب فیروز اپنے نکمے دوستوں سے بھی کم ملتا تھا۔ وہ زیادہ تر ٹائم حریم کے ساتھ بتایا کرتا تھا۔ ایک دن فیروز نے حریم سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو حریم چونک اٹھی اور کہنے لگی، ہمارا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جہاں پر ایک ٹائم کی روٹی بامشکل ملتی ہے اور دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی۔ تم ایک رئیس باپ کے بیٹے ہو، تم کو ہزاروں لڑکیاں مجھ سے اچھی مل جائیں گی۔ تو فیروز کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ان ہزاروں سے نہیں۔ مجھے تمہاری غریبی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے تم غریب ہو یا امیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے مطلب ہے۔ اس دن کے بعد فیروز نے سیدھا جا کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کالج کے اندر ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے باپ نے بیٹے کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی ایک امیر خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، جہاں میں چاہوں گا تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ تو پھر فیروز اپنے باپ سے کہنے لگا، اگر آپ میری شادی حریم سے نہیں کروائیں گے تو میں اس سے بھاگ کر شادی کر لوں گا۔ تو اس کے باپ نے کہا، چلو تم ایک کام کرو، پہلے مجھے اس سے ملاقات کرواؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے دن فیروز حریم کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ تو اس کے باپ نے جیسے ہی حریم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی وہ چلی گئی تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا، اور میں نے تمہارے ویزے کا انتظام کر دیا ہے اور تم اپنی باقی پڑھائی یوکے میں جا کر مکمل کرو گے۔ فیروز کہنے لگا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ سیدھا حریم کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا باپ تمہاری اور میری شادی میں خوش نہیں ہے، ہم دونوں بھاگ کر شادی کرتے ہیں۔ تو حریم کہنے لگی کہ میں تم سے بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی، میرے باپ نے مجھ سے کافی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اس نے مجھے اس لیے نہیں کالج بھیجا تھا کہ میں بھاگ کر شادی کرتی پھروں، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں اپنے ماں باپ پر دھبا نہیں بنوں گی۔ حریم اس بات پر اٹل تھی اور پھر وہ گھر چلی گئی۔ ابھی کچھ دن میں فیروز کا یوکے کا ویزا آ گیا تو باپ نے اس کو یوکے روانہ کر دیا اور خود سیدھا حریم کی معلومات لے کر اس کے گھر چلا آیا اور آ کر حریم کے ابو سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس کا باپ سمجھنے لگا کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوگا، تو اس نے بتایا کہ میں اپنے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتا ہوں، آپ تو میری بیٹی سے کافی بڑے ہو۔ تو فیروز کا باپ کہنے لگا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو میں زبردستی اٹھا لے جاؤں گا اور آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، اگر آپ تھانے میں گئے تو وہاں پر بھی آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو سب کچھ دوں گا، آپ کی بیٹی کے نام بنگلہ گاڑیاں جو کچھ آپ کہیں گے کر دوں گا۔ حریم کا باپ غریب آدمی تھا، وہ ڈر گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ باقی دو بیٹوں کا بھی آخر کچھ کرنا ہے تو کیوں نہ عزت کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دوں۔ پھر اس نے حریم کا رشتہ فیروز کے باپ سے کروا دیا اور اس طرح حریم اپنے گھر سے رخصت ہو کر فیروز کے باپ کے گھر چلی آئی۔ اس بات کو 1 سال ہو چکا تھا۔ فیروز اچانک یوکے سے پاکستان آ گیا تو جیسے ہی وہ گھر کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سامنے حریم کھڑی تھی۔ تو اس نے حریم کو جیسے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیسے آئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اب تمہارے باپ کی ملکیت ہوں، اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ فیروز نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور چلانے لگا۔ اس کا باپ گھر پر موجود نہیں تھا تو فیروز نے پستول لے کر سوچا کہ پہلے حریم کو مار دوں پھر خود کو اڑا دوں، لیکن اس کے دل نے اجازت نہیں دی۔
تو پھر اس نے کمرہ بند کر کے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ حریم چیختی چلاتی رہی پر اب دیر ہو چکی تھی، تو کچھ دیر بعد اس کا باپ بھی آ گیا تو ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کا باپ بھی اب پچھتا رہا تھا۔ ایک بار مجھے حریم ملی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے کاش فیروز خود کو مارنے کی بجائے مجھے مار دیتا اور میں ساری عمر اس کی یادوں میں ایسے سار نہیں مارتی پھرتی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔